بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پروگرام انداز جہاں لے کر حاضر ہوں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے صہیونی مظالم کے نتیجے میں غزہ میں انسانی آفت. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. خدمت میں چلتے ہیں. اس وقت پاکستان جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں معروف کالم نگار جناب ارشد قریشی صاحب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی قریشی صاحب، جو صورتحال اس وقت غزہ کی ہے وہ آپ، ہم اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ چشم فلک نے عصر حاضر میں اس طرح کا ظلم، اس طرح کی وحشی گری نہیں دیکھی تھی. پھر بھی دنیا خاموش کیوں ہے؟ کیوں آسانی سے گزر رہی ہے غزہ سے؟ دیکھیں، آج جب ہم دنیا میں انسانی حقوق، انصاف، آزادی اظہار یا جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے مغربی ممالک کا نام ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور ہمارے دل و دماغ میں ایک ہی نام آتا ہے، مغربی ممالک. اور وہی مغرب جو انسانی حقوق کے علم بردار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہی مغرب جو دنیا بھر میں امن کے قیام کے لیے فوجی مداخلتوں کو جواز فراہم کرتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی مغربی دنیا فلسطین اور خصوصاً غزہ میں جاری ظلم و ستم پر مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے اور مسلسل اختیار کیے ہوئے. غزہ ایک ایسا علاقہ ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے اسرائیلی جارحیت کا شکار ہے، محاصرہ ہے، بمباری ہو رہی ہے، نہ بجلی دستیاب ہے، نہ پینے کا پانی دستیاب ہے، نہ علاج معالجہ، نہ تعلیم. مگر جب اسرائیل فضائی حملے کرتا ہے، معصوم بچوں کو چھلنی کرتا ہے، ان کو شہید کرتا ہے، تو مغربی دنیا بڑے اس کے ساتھ سینہ تان کے آگے آ جاتی ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. کیا دفاع کا حق حاصل ہے؟ کیا کسی غاصب کو کسی ریاست پہ قبضہ کر کے اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے؟ یہ صرف منافقت ہے، عیاری ہے، دفاع کیا مکاری ہے. بچوں کو شہید کر کے کیا جاتا ہے؟ اگر فرض کر لیں کہ دفاع اول، تو دفاع نہیں ہے، جارحیت ہے، وحشی گری ہے، دہشت گردی ہے، بربریت ہے. لیکن اگر مغربی دنیا یہ کہہ رہی کہ دفاع، تو کیا بچوں کا قتل عام کر کے؟ فلسطین کے عوام نہ صرف اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں، بلکہ وہ پوری انسانیت کے غیرت کا پرچم بلند کیے ہوئے ہیں. اپنے ہاتھوں میں پرچم غیرت کا بلند کیے ہوئے وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کے گھر مسمار ہو رہے ہیں، ان بچوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے. لیکن مغربی میڈیا کے سر پہ، کان پہ جوں نہیں رینگتی. ان خبروں کو یا تو چھپاتے ہیں یا اس انداز سے پیش کرتے ہیں جیسے ظالم مظلوم بن گیا ہے. یہ دوغلا پن صرف سیاست تک محدود نہیں ہے، بلکہ مغربی طاقتیں اقوام متحدہ جیسے اداروں کو استعمال کرتی ہیں، اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہیں. جب یوکرین پر حملہ ہوتا ہے تو وہی پوری دنیا میں شور مچ جاتا ہے، پابندیاں لگتی ہیں، فلسطین اسرائیل پر حملے ایک داخلی مسئلہ قرار دے دیا جاتا ہے اور اس پہ مجرمانہ خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. بہت شکریہ. میں اعتراض ہوں گا آپ کی خدمت میں. جیسا کہ ابھی ہمارے مہمان کہہ رہے تھے کہ اسلامی اور خاص طور پر عرب ممالک اگر ایک ہفتے کے لیے غاصب صہیونی حکومت پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دیں تو وہ گھٹنوں پر آ جائے گی. اور اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسلامی دنیا کے بہت بڑے اہل سنت عالم دین شیخ ماہر حمود نے کہا ہے، ظاہر انہوں نے حقیقت کہی ہے اور اپنے دل کی بات کہی ہے، اور ان کا ایک درد دل بھی ہے. جہاں تک انہوں نے کہہ ڈالا کہ صہیونی حکومت یا اسرائیل اور امریکہ سے کہیں زیادہ عرب ممالک اس جرم میں شریک ہیں. ان کی اس نظریے سے آپ کتنے متفق ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جہاں مغربی ممالک کا اس میں پورا ایک مجرمانہ کردار ہے، وہاں عرب ممالک کی خاموشی بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے. اور دیکھیں، ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ مغربی دنیا اسرائیل کو ہر سال دیتی ہے. وہ اپنا ایک منافقت تو کرتے ہیں کہ جی اس کو دفاع کا، لیکن اس کو ساتھ میں فوجی امداد دیتے ہیں، جدید ترین ہتھیار فراہم کرتے ہیں، اور ہر بین الاقوامی فورم پر اس کا
دفاع بھی کرتے ہیں. امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، دیگر یورپی ممالک ہو. عرب ممالک دفاع تو نہیں کرتے لیکن اس کے خلاف سینہ تان کے کھڑے بھی نہیں ہوتے. مطلب ایک منافقت سی رکھتے ہیں کہ صاف چھپتے بھی نہیں اور صاف سامنے بھی نہیں آتے. عام اسرائیل کی جو مغرب پشت پناہی کر رہا ہے تو یہ بھی ایک پشت پناہی ہے. یہ اگر آپ کی خاموشی ہے عرب ممالک کی تو یہ بھی ایک پشت پناہی ہے. کیوں ایسا ہے ارشد نقوی صاحب؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل سے وہ ڈرتے ہیں اور اسرائیل کو نقصان نہ پہنچائے تو اب بچا کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ غزہ کا صفایا کرنے کا منصوبہ تیار کر رکھا ہے. غرب اردن کو خود صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد یا ایک بل کے ذریعے صہیونی حکومت کے زیر قبضہ علاقوں میں ضم کرنے کی بات کی ہے. یعنی پورا فلسطین ہڑپ لینے کا ان کا منصوبہ جو ہے وہ جگ ظاہر ہو چکا ہے. شام پر جو ان کا کہیں نہ کہیں تسلط ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہو چکا ہے. تو یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو یہ کس فکر میں اور کس خام خیالی میں ہیں کہ ہم اگر خاموش رہیں گے تو ہم بچ جائیں گے اسرائیل کی توسیع پسندی سے؟ جی بالکل ایسے ہی ان کی جو اب تک سامنے آ رہا ہے وہ ایسے ہی سوچ ہے کہ ہم بڑا تسلیم کرنے کے لیے بھی کئی مغرب ممالک تیار ہیں، اشارے کر رہے ہیں کہ بڑے اطاولے ہو رہے ہیں کہ ہم تسلیم کر لیں گے. لیکن دیکھیں جو اسرائیل کا آقا ہے نا، خوف ان کا ہے. اب جب ایران پہ حملہ آور ہوا تھا اور ایران نے جب اپنے دفاع میں حملے شروع کیے تھے تو ہمارے یہاں ایک مثال ہوتی ہے کہ چودھری جب اپنا مرغہ لڑواتا ہے نا، اور چودھری کے مرغے کی جب پٹائی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ لڑائی ختم کروا دیتا ہے اور اپنے مرغے کو سیو کرنے آ جاتا ہے. تو یہی کچھ صورتحال ہوئی ہے. لیکن ایک چیز یہاں میں کہوں گا، ایک ان تمام حالات میں ایک خوش آئند بات ہے، اور وہ یہ کہ آج مغرب کے اندر بھی لاکھوں لوگ اس مظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں. لندن ہو، نیو یارک ہو، پیرس ہو، برلن ہو، سڈنی ہو، ہر جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں. فلسطینی پرچم لہرائے جا رہے ہیں اور غزہ کے بچوں کی صدائیں اب وہاں گونجنے لگی ہیں. اور یہ بیداری جو ظالموں کے خلاف ایک پیغام ہے کہ اب دنیا خاموش نہیں رہے گی، اور یہ بہت جلد عرب ممالک میں ہوگا. یہ اب اگلا جو احتجاج ہے یہ عرب ممالک کی عوام میں ہی سے اٹھے گا، اور پھر ان کو ہوش آئے گا کہ ہم کس جگہ پر کھڑے. غزہ کے لوگوں کو میں پھر حاضر ہوں گا، آپ کی ایک لقمہ روٹی کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے، پینے کے پانی کی ضرورت ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ایک آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کا اعلان فرانس جیسی دیگر مغربی حکومتوں کا منافقانہ رویہ ظاہر کرتا ہے، دھوکہ اور فریب ہے؟ اگر انہیں فلسطینیوں سے ہمدردی ہے تو فوری طور پر انہیں کھانا و پانی پہنچائیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ صرف ایک ڈھونگ ہے اور ویسٹیج آف ٹائم ہے اور اس طرف سے توجہ ہٹانے والی بات ہے. ابھی ان کو اب اگر وہاں اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، جب وہاں انسان ہی نہیں بچیں گے تو کس ریاست کو آپ تسلیم کریں گے؟ کس مٹی کو اور کن دیواروں کو آپ تسلیم کریں گے؟ آپ نے پہلے اس ریاست میں بسنے والوں کو بچانا ہے، جو ان کے ظلم سے مر رہے ہیں، جو بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، ان کی مدد کرنی ہے. ان کا علاج معالجہ، ان کے دوا، ان کا پانی، بچوں کا دودھ، غذا، ضروری چیزیں، یہ سب پہلے پہنچنے کی بات کرنی چاہیے. نہ صرف یہ تو ایک ہمیشہ سے بات کرتے آئے اور جب وقت آتا ہے تو اس چیز سے مکر جاتے. ہم بحیثیت انسان اور خصوصاً مسلمان اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتے جب تک فلسطین کے لوگوں کو ان کی امداد کی جائے، ان کی زندگیوں کو محفوظ کیا جائے. جیسے کہ یہ سب چیمپئن ہیں نا کہ ہم بڑے علم بردار ہیں امن کے اور انسانی حقوق کے اور انسانی زندگیوں کے. ہمیں اپنی آواز بلند رکھنی چاہیے، چاہے وہ ہمارا تعلق مسلمان ملک سے ہو یا مغربی ممالک میں لوگ ہوں. وہ اگر کوئی صحافی ہے جس بھی پیشے سے ہے، قلم، کیمرہ، سوشل میڈیا، ہر فورم پہ مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کی مدد کے لیے اپیلیں کرنی چاہیے، اور جتنا وہ کر سکتے ہیں اپنے اپنے ممالک میں ان کے لیے وہ کرنا چاہیے. جی میرا سوال آپ سے یہ ہے، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی پلٹیلا جس کا نام حنظلہ ہے،
وہ امدادی سامان لے کر، امدادی کھیپیں لے کر غزہ کی جانب سمندری راستوں سے رواں دوا ہے، لیکن اس پر سوار کارکنوں کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت یا اسرائیل نے واضح اور واشگاف الفاظ میں ہمیں دھمکی دی ہے کہ اگر غزہ کی ساحل کی طرف تم بڑھے تو ہم تمہیں گرفتار کر لیں گے۔ کیا اس وقت عالمی برادری، عالمی اداروں اور آس پاس کے جو ممالک ہیں اتنی طاقت اور توانائی نہیں ہے، مغربی دنیا جو فرانس اس وقت فلسطین کی بظاہر حمایت کر رہا ہے، کہ اس فلیٹیلا کو غزہ کے بھوکے اور پیاسے لوگوں تک پہنچنے دیں؟ طاقت، بالکل طاقت ہے اور سب کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کے آقا ہے نا، یہ ان سے ڈرتے ہیں، ان کی روٹی روزی سب ان سے چلتی ہے۔ یہ کوئی بھی اب یہ جیسے فرانس کی بات کی، وہاں اب اس طرح کوئی کھڑا ہو کہ اقوام متحدہ جو ایک جعلی ادارہ ہے، اس کو اس پر ایکشن لینا چاہیے کہ کیسے نہیں وہاں پر امداد پہنچے گی، کون ہے، کیوں نہیں پہنچنے دی جائے گی۔ لیکن اس کے گوتریش تو خود مجبور ہیں، آج ہی ان کا بیان آیا ہے کہ ہم بیان ہی دے پا رہے ہیں، بیان سے تو غزہ کے بچوں کا پیٹ بھرنے والا نہیں، وہ تو خود انہوں نے سرنڈر کر دیا، ہاتھ اٹھا دیا ہے۔ کس اقوام متحدہ کی بات کی جائے؟ جی بالکل ایسے ہی اقوام متحدہ کا خود کردار مجرمانہ ہے، اور آج اگر کسی نے بھی، یہ ایک حقیقت ہے، اگر ظلم کے خلاف بولنا چھوڑ دیا تو کل تاریخ کے یہ سب مجرم ٹھہریں گے۔ ہم جتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ غزہ کے مظلوموں کو فتح دے اور فلسطین کی آزادی اور دنیا کے یہ شعور دے کہ ظالم کی حمایت بھی ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ صرف ایک قوم کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ مذہب کا بھی نہیں ہے، بلکہ انسانیت کا مسئلہ ہے، اور جب انسانیت خطرے میں ہوتی ہے نا تو خاموشی سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا پروفیسر صاحب۔ 1 منٹ میں ٹرمپ